حضرت آقا امروز خیلی خسته شدم، پس اجازه هست که یک مختصر صحبت کنیم؟ اجازه هست؟ خسته شدم، سینم کار نمیکنه. اب یہ اجازت نہیں تھی، میں واقعی بہت تھکا ہوا آیا ہوں اور میں شکر گزار ہوں کہ تم ایک تھکے ہوئے مقرر کو سننے کے لیے جمع ہو. اچھا بھائی، یہ کیا کہا کہ پوچھو اس وقت دنیا میں کتنے قافلے رواں ہیں؟ دنیا میں، مدینے کی بات یا کوفے کی بات نہیں ہے، دنیا میں کہاں کہاں قافلے، ان کی تعداد کیا ہے، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، کہاں سے چلے ہیں، کہاں پہنچیں گے، پڑاؤ کہاں ڈالا ہے، اور کس دن اپنے ٹرمینل پر، اپنے مستقر پر پہنچیں گے، یہ میں بتلاؤں گا. یا علی، یہ قافلے بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کہا میرا نبی جب معراج میں گیا تھا اور دوسرے دن دعویٰ کیا کہ میں معراج سے آیا ہوں، تو مشرکوں نے اعتراض کیا تھا، کہا تھا میری نبوت کی سند یہ ہے کہ وہ قافلے جو چلے ہیں ان کی تعداد مجھ سے پوچھ لو، کتنے ہیں مجھ سے پوچھ لو، کب پہنچیں گے مجھ سے پوچھ لو. تو جو دلیل محمد کی نبوت کی، وہی دلیل علی کی امامت کی ہے. سلسلہ فکر طویل ہے، علم تک آیا ہوں، علم علی تک، کل پھر یہاں سے آگے جاؤں گا. اب بات کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، فقط علی نہیں، پورا سلسلہ کتاب کے ساتھ پوری اطرت. بھائی یہ ذہن میں رہے تمہارے، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ اطرتی اہل بیتی، کتاب و اطرت عنوان ہے نا، انی تارک فیکم الثقلین، تو میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ثقلین، ثقلین کا لفظ تو سنا ہے نا، نام بھی رکھتے ہیں لوگ ثقلین، ٹھیک. اچھا بھائی سنو، انی تارک فیکم ثقلین، ٹھیک. تم نے کبھی سنا ہے ظہرین؟ سنا ہوگا نا. اچھا مغربین بھی سنا ہے، سبتین دو نواسب یہ بھی سنا ہے تم نے. تو اب یہ دو کا صیغہ ہے تسنیے کا، ثقلین، توجہ رکھنا. اچھا بھائی ظہرین کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ ظہر اور عصر کو ملا کے ظہرین کہتے ہیں. اچھا مغربین کسے کہتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے. اب اگر ظہر اور عشاء کی نماز ملا کے ظہرین کہوں، مانو گے؟ ظہر اور عشاء کی نماز ملا دوں اور ظہرین نام رکھ دوں، مانو گے؟ نہیں مانو گے. اچھا بھائی مغرب اور عصر کو ملا کے مغربین کہوں، نہیں مانو گے. بھائی کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ دونوں کا مزاج الگ ہے. دو نمازیں دن کی ہیں ظہرین، دو نمازیں رات کی ہیں مغربین. تو جیسا مزاج ہوتا ہے ویسا تسنیہ بنتا ہے. ثقلین، جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد کا ہے. سن رہے ہو؟ کتاب و اطرت، انی تارکون فیکم الثقلین، انی یقیناً میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تم میں، ثقلین دو برابر کی چیزیں. ما ان تمس، کتاب اللہ ہے بیترتی اللہ بیتی، ما ان تمسکتم بہوا، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، گمراہی سے بچے ہوئے رہو گے. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. میں نے سینکڑوں کتابوں میں اس روایت کو لکھا ہے بزرگوں کی، اس لیے اب حوالہ کبھی دیکھنا ہو تو میرے کتب خانے میں آ جانا، میں تمہارا حوالے میں وقت کیوں ضائع کروں. انی تارک فیکم الثقلین، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تارکن کے معنی کیا؟ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی ہے نا. بہت توجہ ہے، یہ رسول کی زندگی کا آخری جملہ ہے. میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آخری ہوا نا. تو رسول کی زندگی کے دو کمال کے جملے ہیں، ایک پہلا اور ایک آخری. پہلا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے. جس نے اس جملے کا انکار کیا آج تک کافر کہلاتا ہے. تو جو اس جملے کا انکار کرے فتویٰ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے ویترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. سنو بھائی سنو، ان دونوں کو تھامے رکھنا، قرآن کو بھی
آل محمد کو بھی، دونوں کو تھامے رکھنا. اگر تھامے رکھو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے. جملہ سن لیا تم نے، بڑی آسانی کے ساتھ سن لیا. میرے نبی کا جملہ اتنی آسانی سے تو نہیں سناؤں گا. ان دونوں کو تھامے رکھو، گمراہی سے بچے رہو گے. تو خطرہ تھا نا ان کے گمراہ ہونے کا. خطرہ تھا کہ گمراہ ہو جائیں، تو پیغمبر نے ہدایت کا بندوبست کر دیا. تو جن میں گمراہ ہونے کا خطرہ موجود ہو، آپ انہی کو ہادی بنا کے چھوڑے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب زیادہ زحمت سماج نہیں دوں گا، لیکن یہاں تک آ گئے ہو کہ آل محمد پورے آل محمد، یعنی اگر امامت سمٹے تو علی کی ذات میں آئے، پھیلے تو 12ویں تک جائے. میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے آل محمد کی. اور ممکن ہے کہ اگلی 2 تقریروں میں کوئی دلیل بھی پیش کر سکوں، لیکن آج روک رہا ہوں. قیامت کے آخری لمحے تک، حتی یرد علی الحوض، حوض تک قرآن اور عزت میں جدائی نہیں ہوگی. ضمانت دے دی کہ جنت میں یہی ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا. اب میں کیا جنت میں تمہیں کچھ سمجھاؤں؟ بھائی عجیب بات ہے نا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ حلقہ کی مشہور آیتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں ہوں گی. کچھ لوگ ہیں نظر کرتے ہیں، پوری کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور روز قیامت کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور ان کی نیت کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سنو بھائی، تم سے بدلہ نہیں چاہیے ان روٹیوں کا، ان روٹیوں کا بدلہ نہیں چاہیے. حد تو یہ ہے کہ شکریہ بھی نہیں چاہیے. تقریر تمام ہونے والی ہے. اب اللہ نے کہا جاؤ دیکھو، درمیان سے وقفہ دے کے آیت پڑھ رہا ہوں. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. ہم نے دنیا میں جزا دے دی، ہم نے دنیا میں آل محمد کو جزا دے دی ان کے اس عمل کی. کیا جزا دی؟ جنتن، پوری جنت دے دی. بھائی سننا، اگر قرآن کافی ہے تو آج مجھ سے آیتیں سنتے جاؤ. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. جزاہم صیغہ ماضی ہے. 2 علماء بیٹھے میں، پوچھو ان سے. ہم نے دے دی. نجزی، ہم دیں گے. جزا دے دی، نجزی دیں گے. سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو نوح پر عالمین میں، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم اسے قیامت میں جزا دیں گے. سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ابراہیم پر، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم قیامت میں اسے جنت دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین وکذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر، یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے، ہم انہیں قیامت میں جنت دیں گے. تو نوح کو جنت ملے قیامت میں، ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں، موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں، ہارون کو جنت ملے قیامت میں. اور آل محمد جزاہم بما صبروا تمہیں دنیا ہی میں دے دی. جسے چاہے داخل کرو، جسے چاہے روک لو. تقریر اس مرحلے پہ رک جائے گی. بھائی یہی تو وہ لوگ ہیں